نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اصول الحدیث کا تیسرا حصہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کچھ دیکھتے ہیں کہ کیا نئی باتیں کچھ سیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور جن لوگوں نے پہلے پڑھا ہوا ہے یا سیکھا ہوا ہے ان کے لیے ریویژن. دوبارہ اس کا اعادہ کر دوں کہ اس سے نیت یہ ہے کہ دو تین باتیں اس میں ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو کہ کس طریقے سے علماء کرام نے، محدثین نے، فقہا نے اس ذخیرے کو جمع کیا، اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہم تک پہنچائیں، اور کتنا زبردست اور روبسٹ سسٹم ڈیولپ کیا ہے کہ جس سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سمجھنے میں، اس کی تحقیق، اس کی سند کو جاننے میں بڑی مدد ملتی. اور دوسرا یہ کہ ہمیں بھی کچھ تھوڑی سی نو ہاؤ ہو، تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہو. اور یہ جو ایک شوق لوگوں کو ہوا ہے کہ بس شیخ گوگل اور مفتی یاہو کے ذریعے ساری چیزیں سمجھتے اور سیکھتے رہتے ہیں، پتہ چلے کہ بھائی اتنی آسان بات نہیں کہ ایک حدیث ادھر سے لی اور ادھر کوٹ کر کے پورا دین بنا لیا اپنا یا مسئلہ سمجھ لیا. ایسے نہیں ہے، بہت ساری چیزوں میں بڑی تحقیق اور بڑی باریکیاں ہیں. تو احتیاط بھی پیدا ہو انشاءاللہ تعالیٰ، اور قدر پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس دین کو کس طرح محفوظ کیا ہے ان نیک لوگوں کے ذریعے جنہوں نے قربانیاں دی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو آگے بڑھتے جائیں گے، ساتھ ساتھ ارادہ یہ بھی ہے کہ ان فقہا کی جو خاص محدثین کی زندگی بھی پڑھیں، ذرا پتہ چلے کہ کون لوگ تھے، کیا کر کے چلے گئے. سب نہیں، کچھ 12 15 20 22 لوگ جو ذرا زیادہ فیملیئر ہیں آپ ان کے ناموں سے اور ان کی کتابوں سے بھی اسی طریقے سے، تو اندازہ ہو پھر انہوں نے جمع کس طریقے سے کیا. وہ ایک بڑا زبردست موضوع ہے کہ علماء نے یہ جمع کرنے میں جو مشقت اٹھائی، جو سفر کیے ہیں محدثین نے، وہ ایک بہت ہی، کبھی اللہ نے چاہا تو اس پہ بھی ڈسکشن ہوگا. تو کوشش یہ ہوگی کہ یہ ساری چیزیں اگر آہستہ آہستہ تھوڑی سی ایز جیسے کہ اسکریچنگ دا سرفیس کے لیول پہ، بالکل ایک بنیادی خاکہ آئیڈیا. نہ میں محدث ہوں، نہ میں حدیث کا ذرا سا طالب علم ہوں، اور بہت تھوڑی سی لیول پہ ساری باتیں جانتا ہوں، اور ان کو بس ابتدائی درجے ہی میں بتا رہا ہوں. اس سے آگے پیچھے اس سے کوئی علامہ گیری کا ارادہ نہیں، تو یہ بتانے کا ارادہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ اہم اور گہرا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں اور کبھی اس سے پہلے نہ کیا گیا ہوگا. الحمدللہ علماء کرام تو باقاعدہ مدارس میں یہ کتابیں پڑھاتے ہیں، اس پہ لکھتے لکھاتے ہیں، مدارس میں سارے کام ہوتے ہیں. لیکن عام آدمی کو شاید ان چیزوں سے ایکسیس نہیں ہوتا. تو امید ہے کہ تھوڑا سا ہمارا ہورائزن براڈ ہوگا، تھوڑا سا ویژن کلیئر ہوگا. اللہ میں توفیق دے اور ہمیں اس سے کم حق و فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں برکتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے حدیث کی اقسام پڑھنا شروع کی تھی، کس طرح سے کلاسیفائی کیا جاتا ہے حدیث کو، احادیث کو کس طریقے سے ہم گروپس کرتے ہیں، اور اس میں 6-7 مختلف انداز ہے جس طرح سے علماء کرام نے ان کو تقسیم کیا ہے. پہلی ہم نے پڑھی تھی کہ راویوں کے نمبر کتنے ہیں، کتنے راویوں نے روایت کی کوئی حدیث. جتنے زیادہ ہوتے تھے تو اس کے نتیجے میں اس کی مضبوطی اور زیادہ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ حدیث متواترہ سب سے زیادہ مضبوط حدیث ہے، جس میں کافی زیادہ لوگ اس کو نیریٹ کرتے ہیں، جن کے غلطی پر یا جھوٹ پر مجتبع ہونے کا امکان ہی نہیں رہتا. تو یہ حدیث متواترہ ہے، جو مختلف جگہوں پر رہتے ہیں، مختلف علاقوں کے، مختلف خطے کے، مختلف فقہی مذاہب کے لوگ. تو حدیث متواترہ قطعی جو ہے وہ ثبوت عطا کرتا ہے، قطعی ثبوت یہ کہلاتی ہے. اس کے علاوہ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ حدیث کے جس میں 3 راوی ہوں ہر طبقے میں، اس کو حدیث مشہور کہتے ہیں. 2 راوی ہوں ہر طبقے میں، اس کو حدیث عزیز کہتے ہیں. اور 1 راوی ہو ہر طبقے میں یا کسی بھی ایک طبقے میں، اس کو غریب کہتے ہیں، اس کو فرد بھی کہتے ہیں. پھر ہم نے اس کی تھوڑی سی گفتگو کی تھی. تو آج ہم اس کے دوسرے انداز سے دیکھیں گے کہ تقسیم حدیث کی دوسرے انداز سے کیسے کی جا سکتی ہے. حدیث کی تقسیم کا ایک دوسرا انداز ہے، وہ کیا ہے؟ راوی کا لیول کیا ہے، جو نریٹر ہے، جس راوی نے روایت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. آیا کہ وہ بالکل ہلکا سا راوی ہے، یا ایسا راوی ہے کہ جس کا بہت ہی اونچا مقام ہے، یا ان بٹوین بہت سارے ڈیفرینشیٹ ہو سکتے ہیں. ہر راوی کو باقاعدہ اسیس کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں باقاعدہ دلائل، اس کے بارے میں باقاعدہ رپورٹس دی جاتی ہیں، لوگوں سے بھی مشورہ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ کچھ وقت گزارا جاتا ہے، اس کو باقاعدہ جج کیا جاتا ہے. تو اسیسمنٹ، انڈیویجول اسیسمنٹ. تو 6 لاکھ کی تعداد میں ایسے راویان ہیں جن کی زندگیاں باقاعدہ قلم بند کی ہوئی ہیں ابتدائی زمانے سے، کہ پتہ چلے جس شخص نے حدیث کا نام لیا کہ مجھے یہ حدیث پتہ، بس فوراً اس کا کچا چٹا کھول دو.
میں نے پہلے ہی بتایا کہ اس میں یہ تک بھی کہا گیا کہ اس میں غیبت نہیں کہلائی جائے گی، بلکہ یہ واجب ہوگا کہ آپ اس پہ اس موقع پر اس کے بارے میں جو جانتے ہیں وہ بتائیں، کیونکہ یہ دین کو آگے پھیلانے کا معاملہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، بالکل کلیئرلی اس شخص کے بارے میں جو آپ نے جتنا آپ جانتے ہیں دیانت کے ساتھ بتا دیجیے اس کے بارے میں۔ تو راوی کے ایٹریبیوٹس اگر ان کو سب کو سامنے رکھیں کہ راوی کی سطح کیا ہے، کس درجے کا راوی ہے، کتنا زیادہ ٹاپ لیول کا راوی ہے، کتنا زیادہ ہلکا راوی ہے، اس کی بیس پہ حدیث کی دو قسمیں ہوتی ہیں، حدیث مقبول اور حدیث مردود۔ مردود وہی جس کو رد کر دیا گیا، ریجیکٹ کر دیا گیا، مقبول وہی جو ایکسیپٹڈ ہے، جس کو قبول کر لیا جائے، جس کو ہم دلیل کے طور پہ لے سکتے ہیں، جس حدیث کے اندر یہ جان ہے کہ ہم کہیں گے ہاں یہ حدیث صحیح ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم مانتے ہیں کہ آپ نے فرمائی ہوگی، یقین کے درجے میں 100% نہ بھی صحیح 95%، 80%، 90%، یعنی زیادہ گمان ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوگی۔ جبکہ مردود کے بارے میں ہمیں تقریباً یقین ہوتا ہے اتنے ہی درجے میں کہ نہیں، یہ پاسبل ہی نہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اس کے پھر ڈفرینٹ مراتب ہیں جن پہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ بات کرتے جائیں گے۔ تو اگر مقبول کو لیں، ابھی مردود کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، وہ پھر بعد میں دیکھیں گے، ابھی مقبول کے مختلف اور جو لیول ہیں ان کو دیکھا جائے تو آپ اس میں نظر کیجیے۔ جو آج ہم دیکھیں گے خالی وہ پہلی لائن ہے، یہ پہلا گروپ جو ہے فرق مراتب کے حساب سے، ان میں یہ تفریق ہے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے۔ یہ ساری مقبول حدیثیں، اس کے برابر والی جو ہے وہ بھی مقبول احادیث اور برابر میں جو ہے ان میں سے کچھ اور فرق ہے۔ تو بس پہلے خالی گروپ پہ نظر رکھیے کہ جو حدیث کے درجے کے مطابق بنایا گیا، اس میں 4 درجے ہیں، وہ کیا ہے؟ حدیث صحیح، حدیث حسن، 2 درجے یہ ہو گئے، 2 کیٹیگری، اور دونوں میں پھر فردر 2 چیزیں، کہ کوئی چیز صحیح ہو اپنے طور پر اور کوئی چیز صحیح ہو اپنے طور پر تو نہیں لیکن کسی اور ایکسٹرنل سپورٹ کی وجہ سے صحیح کے درجے میں پہنچ جائے۔ تو ابھی اس کی تفصیل ڈسکس کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث صحیح کس کو کہتے ہیں؟ جس میں یہ 5 خوبیاں پائی جاتی ہیں، یہ پانچوں کی پانچوں شرائط موجود ہوں، 5 خوبیاں نہیں، 5 شرائط موجود ہوں، ایک بھی ان میں سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی بات کہ اس کی سند متصل ہو، اتصال السند، یہ کنیکٹڈ ہو all the way back to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیچ میں کوئی راوی بھی چھوٹا ہوا نہ ہو۔ اگر بیچ میں چھوٹا ہوا ہوگا تو وہ راوی متصل ہی نہیں، سند متصل نہیں ہے تو وہ حدیث مقبول نہیں رہے گی یا صحیح نہیں ہوگی، کسی اور درجے میں چلی جائے گی، ہو سکتا ہے مقبولی کے کسی درجے میں چلی جائے لو لیول پہ، لیکن مضبوط ترین صحیح حدیث نہیں ہوگی۔ صحیح حدیث کے لیے شرط ہے کہ وہ اس میں اتصال ہو سند کا، صحیح ہے، یعنی ہر راوی کسی دوسرے راوی سے نیریٹ جو کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا، اس نے کہا اس نے فلاں سے سنا، تو ہر رابطہ موجود ہو۔ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ میں نے شاہ ولی اللہ صاحب سے سنا، بیچ میں 2 نام دے دوں خالی، یا 3 نام دے دوں، تو آپ یہ پاسبل نہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب کا انتقال جو ہے وہ کتنا 300 سال پہلے ہو گیا تھا، اور یہ 300 کے دوران 3 ہی لوگ خالی اس کو وہاں تک پہنچا رہے، گڑبڑ ہے۔ ہمیں معلوم ہے ان کے انتقال کے اس کے درمیان کم از کم 5-6 لوگ ہونے چاہیے، 7 لوگ ہونے چاہیے، تو اس سے فوراً اس کال پیدا ہوگا کہ نہیں، کہہ تو رہا ہے یہ کنیکٹڈ ہے، بیچ میں کچھ لوگ مسنگ ہیں، کچھ واسطے مسنگ ہیں۔ یا ایک شخص ہے کہ جو پیدا ہوا ہے 4 صدی میں اور ڈائریکٹ وہ کسی صحابی سے روایت کر رہا ہے، یعنی میں اگر کہوں کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تو بیچ میں کہاں گئے سارے لوگ، تو وہ سارے لوگوں کا تو ہاں ہو سکتا ہے میں بیان نہ کروں کیونکہ اب چیزیں کتابی شکل میں آ گئی ہیں تو لوگوں کو عموماً معلوم ہوتا ہے۔ میں نے اگر حوالہ دیا کہ بخاری میں حدیث آئی ہے ابو ہریرہ سے، تو سمجھ میں آ گیا کہ ہم تک امام بخاری کی سند، یہ امام بخاری سے سند جو ہے اللہ کے رسول تک وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، بس کام ہو گیا۔ تو اب مزید تحقیق کی اس میں شاید ضرورت نہ پڑے، اگرچہ علماء اس کا اہتمام کرتے ہو، کرنا چاہیے، لیکن عموماً بات کرنے میں، واعظ میں، گفتگو کے دوران یہ ہر دفعہ سند نہیں بیان کرتے، ورنہ اب یہ کہ یہاں سے وہاں تک 20-22-25 لوگوں کا نام لے آدمی ہو تو ایک بات لمبی ہو جاتی ہے، اور ہر حدیث کا وہ یاد رکھنا بھی آسان نہیں ہوتا کہ حافظے بھی اتنے مضبوط نہیں رہتے۔ تو صحیح حدیث کے لیے کہ جو انہیرنٹلی خود اپنے طور پر صحیح ذاتی ہی ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں اتصال السند ہو، پہلی بات۔ نمبر 2 کہ وہ جو راوی ہے وہ ضبط اس کا بڑا زبردست ہو، وہ بڑا زبردست ضابط ہو، تام الضبط، یعنی اس کے اندر ریٹینٹیو میموری ہو، اس کی یادداشت بڑی زبردست ہو، بات اس نے پکے طریقے سے یاد کر لی ہو، سمجھی ہوئی ہو، اس کا حافظہ بڑا کلیئر ہو۔
اس کو ویریفائی ایسے کیا جائے گا کہ اس سے سن رہے ہیں، مختلف لوگوں سے سن رہے ہیں، وہی حدیث ادھر سے ادھر سے بھی سنی، معلوم ہوا کہ اس نے کوئی غلط انداز سے بیان کی، کچھ الفاظ چینج کیے، یہ 6 لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ غلط کوسچنیبل، یا آج یہ کہہ رہا ہے 6 دن کے بعد کچھ اور کہہ رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے غالباً عبد الملک بن مروان، اس نے ان کو بلایا اور کہا کہ ہمیں احادیث سنائیے، ٹھیک، تو احادیث سناتے گئے، ایک بندہ بٹھا دیا، لکھتا گیا، خوب نوٹ کرتے گئے، ساری حدیث، سینکڑوں حدیثیں سنا دی، نوٹ کر کے یہ چلے گئے۔ سال بھر کے بعد ان سے دوبارہ ملاقات کا تقاضا کیا کہ بلایا، بات کی، کیا حال خیر خبر، کہ حضرت وہ حدیثیں آپ کو کچھ سنائی تھی، ذرا ہمیں دوبارہ سنا دیجیے۔ تو انہوں نے وہ ساری حدیثیں اسی ترتیب کے ساتھ، ایک شوشے کی بھی غلطی نہیں سنا دی دوبارہ۔ وہ بندہ کتاب لے کے پیچھے بیٹھا ویریفائی کرتے رہا، ایک لفظ ایک نقطے کی غلطی۔ یہ کہتے ہیں تام الضبط، ایسا ریٹینٹو میموری، ایسا حافظہ، ایسا زبردست، اور یہ پرانے زمانے کے لوگوں میں بڑا مضبوط ہوتا تھا، اس لیے کہ دین کی حفاظت کی ضرورت تھی، تو قرآن بھی وہ ایسے ہی حفظ کرتے تھے، حدیث بھی ایسے حفظ کرتے تھے۔ حافظے اتنے زبردست ہوتے تھے کہ اس میں کوئی اشکال نہیں رہتا تھا کہ یہ کچھ بھول جائیں گے۔ نظر بڑی گہری، ایک نظر دیکھیے، امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کتاب اگر اس طرف کے حصے کو کور نہ کریں اور یہ پڑھیں تو کبھی فوٹوگرافی میموری کے دوران نظر ادھر پڑ گئی تو مکس ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو کور کر کے پڑھتے تھے۔ ایسا زبردست حافظہ، ایسا پکا۔ تو اس لیول سے، اس کا جو ہائیسٹ لیول اس میں ہے اس پہ ہونا ضروری ہے، تام الضبط۔ تیسری اس کی سند میں کیا ہونی چاہیے، یعنی یہ جو سند کو روایت کرنے والا جو راوی ہے یہ بھی اسی کی کوالٹی ہے، وہ کیا کہ اس میں عادل ہو، وہ بالکل اپ رائٹ، ٹرسٹ وردی ہو۔ تو اس میں ڈفرینٹ لیول ہے، صدوق، ثقہ، ثقہ سب سے ہائیسٹ لیول ہے۔ صدوق اگر کہا آپ نے تو اس کا مطلب ہے کہ ذرا ایک ہلکا درجہ ہے، 100% نہیں ہے، ذرا سا نیچے، برا نہیں ہے، اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اس معیار پہ نہیں ہے، تو حدیث جو ہے صحیح نہیں رہے گی، کیونکہ وہ صدوق نہیں، کسی نے کہہ دیا کہ وہ صدوق نہیں۔ عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی کی جو روایت آتی ہے ان کے بارے میں فوراً کہہ دے بھائی یہ صدوق ہے، یہ بھی صدوق ہے، دونوں باپ بیٹے صدوق ہیں، تو حدیث صحیح نہیں ہے، صحیح اس لیول کی صحیح نہیں ہے، حسن کے درجے میں آ جائے گی۔ اتنی باریکی، کوئی زندگی میں ایک لیپس ہو گیا میموری کا تو کہتے ہیں ابھی اس لیول پہ نہیں رہا، ٹاپ ہے۔ صدوق کا مطلب ہے کہ بہت سچ بولنے والا، بہت پکا، لیکن ایک آدھ دفعہ کوئی مسٹیک ہو گئی بس ختم، اب وہ اس لیول پہ نہیں جائے گا۔ تو اتنی باریکی، اتنی اسٹرکٹنس، اس میں فقہاء نے محنت کی اور محدثین نے محنت کی، تو میموری بڑی زبردست ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے اب نیریشن میں خود دو اور چیزیں نہیں ہونی چاہیے، دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک چیز تو ہونی چاہیے، وہ کیا تھی؟ کنیکٹیوٹی، چین، اور دو چیزیں راویوں کی ہو گئی کہ راوی کا حافظہ زبردست ہو اور اس کا وہ بہت ٹرسٹ وردی، یعنی اس کا ایمان، اس کا عمل، اس کا تقوی بہت آگے، اعلیٰ درجے کا۔ اگر کسی کو کبھی دیکھ لیا انہوں نے کہ معمولات میں ٹھیک نہیں ہے، سنتیں چھوڑ دیتا ہے، کسی اور معاملات میں نظر آئے کہ ایسا، گر جائے گا اس درجے سے۔ بہت ہی زیادہ زبردست ہونا چاہیے اس کی فقاہت، تو وہ چیک کیا جائے۔ اور یہ میں نے اصل میں جو لکھا ہے اس میں یہ غلطی ہو گئی، تام الضبط کو نیچے اور عادل کو اوپر ہونا چاہیے تھا۔ جو انٹیگریٹی اور ٹرسٹ وردینس کی بات کی ہے وہ عادل کے لیے ہے، اور نیریٹر must have precision and retentive memory، یہ ہے تام الضبط۔ صحیح، تو یہ 2 اور 3 میں وہ کلک کرنے میں گڑبڑ ہو گئی، اوپر نیچے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ترجمہ غلط جگہ لکھا ہوا ہے، تو جو لوگ دیکھیں وہ بھی اس سے وضاحت حاصل کرنے میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں۔ As we said کہ نمبر 2 میں each narrator must be trustworthy and has integrity، یہ عادل ہے، عدل اس میں ہونا چاہیے۔ each narrator must have precision and retentive memory، اس کا مطلب تام الضبط، صحیح ہے، تو وہ ذرا اوپر نیچے ہوگا۔ حدیث کے اندر کوئی علہ نہیں ہونی چاہیے، علت جس کو ہم علت کہتے ہیں، علت کا مطلب بیماری، کمزوری، کوئی سقم نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسی بیماری، کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی ہڈن ڈیفیکٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی سٹل ڈیفیکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ایک مثال ابھی آگے لائی کہ راوی جو نام بتا رہا ہے نام غلط بتا دیا اس نے، یا نام پورا نہیں لیا، کنیت کہہ دی، کنیت بھی غلط ہو گئی، صحیح ہے نا، ابو کی جگہ ابن کہہ دیا، یا کوئی اور ایسی چیز، وہ اس طرح کی کوئی ہڈن ڈیفیکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یا اس طرح کے بھی واقعات ہوتے ہیں کہ میں نے ان سے نیریٹ کیا، ایک ہی وقت میں دونوں موجود ہیں، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ کسی ایسے وقت کا تذکرہ تھا، ایسے واقعے کی بات تھی کہ جس واقعے میں
تھے تو دونوں ہم موجود یہاں پر، لیکن میں کسی کام سے گیا ہوا تھا، دونوں شہر میں ہونے کے باوجود، اس گھر کی میٹنگ میں ہونے کے باوجود وقتی طور پہ باہر چلے گئے کسی کو لینے کے لیے. یہ جس کو ڈیٹیل پتا ہوگی وہی بتا سکے گا جو مجلس میں موجود ہے، جس کو تحقیق اس کی ہے. تو کہے نہیں ہاں معلوم ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہیں، یہ دونوں یہ اس سبق میں تھے، ان سے پڑھ رہے تھے، لیکن جس وقت یہ حدیث بیان کی گئی تھی اس کو وہ وہاں موجود نہیں تھے، ان کو ٹوائلٹ جانا تھا، باہر چلے گئے تھے فرض کی. تو یہ حدیث انہوں نے نہیں سنی. سمجھ رہے؟ تو اتنی باریکی کے ساتھ چیزوں کی پریسیجن ہو رہی ہے. تو اس میں کوئی علہ موجود نہ ہو، کوئی ہڈن ڈیفیکٹ نہ ہو. بظاہر سب ٹھیک نظر آ رہا ہے. امام ترمذی، امام مسلم، امام بخاری ان علل پہ بڑی انہوں نے کتابیں بھی لکھی اور بڑا اونچا مقام ہے ان کا. امام بخاری کو تو امام مسلم جب آئے ان کے پاس تو یا استاد الاستاذین یا طبیب علل الحدیث، کہ آپ احادیث کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کے طبیب ہیں. اس طرح کی علت جب وہ ڈھونڈ لیتے تھے تو بڑا خوش ہوتے تھے. اور رحمۃ اللہ کہا کہ ایک مسئلہ کوئی ان کو تھا، امام مسلم کو شاگرد ہے امام بخاری کے، معاصر بھی ایک ہی زمانے کے بھی. تو ایک مسئلے میں آئے پوچھنے کے لیے، تو انہوں نے جب وہ مسئلہ چٹکی بجاتے میں حل بھی کر دیا فوراً، تب ان کا کہ آپ بس بڑے بہت ہی استاد، کیا بات ہے آپ کی. تو کہا کہ دعني اقبل رجلیک، مجھے چھوڑ دیے، مجھے اجازت دیے کہ میں آپ کے قدموں کا بوسہ دوں، کہ آپ نے تو میرا دل خوش کر دیا، میرا کام کر دیا. تو یہ ہے اللہ اس کے اندر. تو یہ بڑی ایک زبردست فیلڈ ہے، بہت ڈیپ فیلڈ ہے، جس کے اندر خاص ماسٹری چاہیے. یعنی امام بخاری ٹائپ کے لیول کے لوگ کرتے ہیں، عام آدمی کا تصور بھی نہیں. اس میں خالی چین کو ہی فالس دیکھتے ہیں؟ نہیں، دونوں چیزوں کو ہو سکتا ہے، متن کو بھی دیکھتے ہیں. سند میں بھی ہو سکتی ہے اللہ، اور متن میں بھی ہو سکتی ہے. ابھی جو حدیث میں اس کی مثال دکھا دیتا ہوں آپ کو. اور اس میں کوئی شذوذ نہ ہو، کوئی شاذ بات نہ ہو. شاذ ہونے کا مطلب یہ، انوملی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث ہر لحاظ سے تو پرفیکٹ لگ رہی ہے، صحیح لگ رہی ہے، لیکن یہ ایک بڑے جو راوی ہیں، اس راوی نے جس نے یہ حدیث بیان کی ہے وہ بھی گڈ ہے، A1 ہے، لیکن اس سے ہائر لیول کا ایک اور امام یا استاد موجود ہے جس کی حدیث کی یہ حدیث خلاف جاتی ہے. یہ حدیث اس حدیث سے خلاف کی جاتی ہے، وہ تو اس سے ہائر لیول کا انسان ہے، اس کی چین آف نیریشن اور مضبوط ہے، اس کا پریسیجن اس سے زیادہ ہے، اس کا جو ہے وہ ٹرسٹ وردی ہونا وہ بھی اس سے زیادہ ہے، تو اس کا ضبط، اس کا عدل سب زیادہ ہے. نہ اس میں کوئی علہ ہے نہ اس میں علہ ہے، لیکن یہ اس کے اگینسٹ جاری تو اس کو کہیں گے بھئی یہ ایکسیپشن ٹو دا رول ہے، ہم اس کو نہیں جسٹیفائی کر سکتے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، عمل اس پہ ہی ہوگا. کہ بڑے صحابی یا بڑے راوی یا زیادہ بڑے راوی کا چھوٹے راوی کے مقابلے میں، صحابہ میں عام راویوں میں. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری کنڈیشنز چیک کی جاتی ہیں عام راویوں میں، تمام راویوں میں صحابہ کے بعد. صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں، جیسے حدیث میں آیا کہ اصحابی کلہم عدول، میرے تمام صحابہ عدالت کے ہائر لیول پہ. ان سے بھول تو ہو سکتی ہے، لیکن ان سے ان میں کوئی غلطی نہیں ہوتی. ان چیزوں میں حافظہ نہ ہو ایک کلاس، لیکن یہ چیزیں سیٹ ہوں گی، اگرچہ ان کا حافظہ بھی سب کا الحمدللہ. اس میں جو ہم فرق دیکھتے ہیں پھر یہ دیکھیں گے کہ صحابی کی عمر کیا تھی، چھوٹے تھے بڑے تھے. چھوٹی عمر کا صحابی تھا تو اتنا نہ یاد رہا. یا یہ دیکھیں گے کہ یہ صحابی فقیہ صحابی ہے کہ نہیں ہے جو روایت کر رہا ہے. فقیہ کے مقابلے میں یہ زیادہ فقیہ ہے، یہ چھوٹا فقیہ ہے، یا فقیہ نہیں ہے عام صحابی، کیونکہ ہر صحابی فقیہ نہیں ہوتا، ہر صحابی فقہ کا چیمپئن ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول کے زمانے میں کتنے لوگ مفت فتویٰ دیتے تھے؟ 12 13 لوگ، 14 15 لوگ ہے نا. تو وہ اتنے ہی لوگ فقیہ ہوتے تھے. پھر بعد میں ان میں اور بڑھ گئے، ظاہر بات ہے ترقی ہوتی گئی، ٹریننگ ہوتی گئی، بڑھتے گئے، لیکن سارے کے سارے نہ تھے. تو اس لیے یہ فرق بھی دیکھا جاتا ہے. لیکن عموماً صحابہ میں ان کی عدالت کے اندر کوئی کوشچن نہیں ہوتا، وہ سب جس صحابی نے کہہ دیا بس بات ختم. اس میں جو فرسٹ اسٹیٹمنٹ ہے انہیرنٹلی آتھینٹک، ہاں مطلب اس کے اندر وہ خود ہی ٹھیک ہو. بتانے کا مطلب یہ کہ لذاتی کا مطلب خود اپنے طور پر ٹھیک ہو. ابھی دوسری اصل میں مثال آئے گی، دوسری حدیث کی جو قسم آئے گی اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اب یہاں لذاتی ہی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ عام طور پہ جب صحیح کہا جائے تو صحیح کا مطلب صحیح ہے، یہی ہے. لیکن اس کو لذاتی کہنا پڑتا ہے کبھی کبھی لغیرہی کے مقابلے میں، وہ بھی آگے آئے گی تو اس سے مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ وہ جو لاسٹ نمبر 5 والا پوائنٹ ہے جی، ایسی کوئی حدیثیں ہیں جو آپ کہہ رہے تھے کہ ایک ایکسیپشن ٹو دا رول؟ ہاں نہیں تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے. میں کہنے کا مطلب یہ کہ حدیث معیار پہ تو پوری اترتی ہے، لیکن بڑے راوی کی روایت کے خلاف جاتی ہے. شاذ پوری جب ضعیف روایتوں کا تذکرہ آئے گا اس میں شاذ روایت کا بھی تذکرہ آئے گا، تو اس کی مثالیں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے تو تھوڑا اور تفصیل سے اس کو سمجھ لیں گے. ابھی اسی لیے خالی بس ایک حدیث میں اس پہ ہڈن ڈیفیکٹ پہ لکھ لایا ہوں کہ تاکہ آپ کو یہ تسلی ہو. مثال کے طور پہ یہ حدیث جو ہے امام زہری سے روایت کی ان کے شاگردوں میں سے کسی نے،
وہ کہتے ہیں کہ میں نے سالم سے سنا. سالم کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے صاحبزادے, میں نے ان سے سنا, وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اور حدیث کیا ہے کہ جس کو جمعے کے دن یا کسی بھی نماز کے اندر اگر ایک رکعت مل جائے تو اس کو پوری نماز مل گئی. صحیح ہے. حدیث باقی سارے اعتبار سے باقی ساری کنڈیشنز پوری ہوتی ہیں اس میں, لیکن ایک اس کے اندر علت بیماری چھوٹی سی ہے, ایک پرابلم چھوٹا سا ہے, وہ اس کی سند میں ہے, اور ایک پرابلم اس کی متن میں بھی ہے جو اس سے بہتر اور مستقل دوسری روایت کے اندر ہے. چین میں کیا ہے کہ امام زہری سے اصل میں یہ سالم نہیں ابو سلمہ اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کر رہے ہیں, جو دوسری چین میں ہمیں پتہ چلا کہ اصل روایت یہ ہے, وہ زیادہ پریسائز اور زیادہ مضبوط اور وہ زیادہ رہی, اصل روایت وہ ہے. یہاں پر راوی کو وہم ہوا یا غلطی ہوئی اور اس نے غلطی سے یہ اس طرح اس ریلیشن میں دیا نیچے کے راویوں نے, بعد والوں نے. تو یہ چین اس وجہ سے یہ حدیث اس میں یہ ڈیفیکٹ آ گیا کہ یہ حدیث کا موضوع غلط نہیں ہے, یعنی حدیث کو ہم ریجیکٹ نہیں کر رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس چین سے یہ حدیث صحیح نہیں ہے. لیکن اگر تو یہ تو اس کی چین کا پرابلم, اس کے متن میں بھی تھوڑا سا پرابلم ہے, کیونکہ جو زیادہ صحیح حدیث ہے اس کے متن میں اصل میں یہ الفاظ ہیں کہ جو ایک رکعت پا لے, اس سے مراد جماعت ہی کے اندر امام کے ساتھ, تو اس کو پوری رکعت مل, پوری نماز مل گئی. اس کا جمعے کا وہاں پہ تذکرہ نہیں. تو گویا اصل حدیث یہ ہے, اور اس روایت سے ہے امام زہری ہی اس کا راوی یعنی تابعین میں, لیکن ان کے بعد کے لوگوں میں سے کسی نے اپنے استاد کی بہت ساری باتیں آدمی نوٹ کرتا تو ذرا مکس کر دیا, تو اس نے ایسے لکھ دیا کہ میں نے ہمارے استاد نے یہ سالم سے روایت کیا, حالانکہ وہ سالم والی نہیں ہے, یہ ابو سلمہ والی ہے. تو یہ ظاہر بات ہے, یہ تو محققین کا اور محدثین کا کام یہی ہے کہ وہ یہی چیزیں دیکھتے ہیں, ان کا کام یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے اس کو چیک کریں اور ویریفائی کر کے چیزیں بتائیں, کیونکہ لوگ گھڑ بھی لیتے ہیں, اپنی طرف سے ہی بنا لیتے ہیں. کیونکہ امام ابن شہاب الزہری جو ہے یہ خاص شاگردوں میں سے, سالم کے اور مختلف نافع کے اور ان کے تو کہا کہ بھائی ہو سکتا ہے انہیں سے. مثال کے طور امام مالک کا نام آئے گا تو کہیں گے وہ نافع سے کیا ہوگا روایت, کامنلی انہیں سے کرتے ہیں, زیادہ ان سے کرتے ہیں. تو ایک بس ڈیفالٹ بنا لیا ہے ذہن میں, کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے انسان سے اس طرح کہ یہ لیپس آف میموری وقتی طور پر, لیکن اس کو فوراً کہیں اور کریکٹ کر لیا ہے تو یا نہیں بھی کیا, تو محدثین کا کام یہ ہے اس کو ویریفائی کرتے ہیں, چیک کرتے ہیں. تو اس حدیث میں یہ دو ہڈن ڈیفیکٹ آ گئے. ظاہر بات ہے یہ عام آدمی کو کیا پتہ چلے گا, اگر کوئی کہے کہ زہری نے سالم سے روایت کی دگو کی ہوگی کیا کوشچن ہی نہیں. جیسے میں کہوں کہ میں نے ان سے روایت کی, کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک دوسرے سے روایت کرتے ہی سنتے ایک دوسرے کی باتیں, آپ نے مجھے اسٹوری سنائی, کوئی آج کی خبر بتائی, میں نے کہا میں نے آگے بیان کر دی, میں ان سے سنی تھی. یہ کون ویریفائی کرے گا اس کو؟ چیمپئنز کریں گے. وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتے ہیں, وہ ایک تفصیلات سے غور سے اللہ پر الہام بھی فرماتے ہیں اور ان کی مدد بھی فرماتے ہیں. تو اب یہ صحیح ذاتی ہی کی مثال کیا ہے کہ جس میں یہ پانچوں کنڈیشنز پورے درجے میں اتم طریقے سے موجود ہے. وہ کیا؟ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شهاب الزهري, وہی امام شہاب زہری کی بات ہوئی, عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی المغرب بالطور, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھی. یہ روایت اس طریقے سے. اس حدیث میں وہ پانچوں کنڈیشن موجود ہے. کیا کیا؟ اتصال السند بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ راوی اپنے سے اوپر کا, اس سے اوپر کا, صحابی کا, تابعی کا, اللہ کے رسول تک کا پورا سلسلہ بیان کر رہا ہے, سب لوگ موجود ہیں. اور صیغہ بھی وہ صحیح استعمال کر رہا ہے, جو آگے مسئلہ آئے گا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے, انہوں نے ہم سے بیان کیا, انہوں نے ہم سے بیان کیا, انہوں نے, یہ نہیں کہ ان سے روایت ہے. ان سے روایت ہے کس کو؟ مجھ کو یا کسی اور کو؟ انہوں نے ان سے روایت کیا, اس نے مجھے آ کے باتیں بتا دی, میں نے کہا ان سے روایت ہے, بیچ کا راوی نکال دیا. میں نے ڈائریکٹ نہیں سنا, انڈائریکٹ سنا, لیکن وہ راوی نکال دیا تو غلط ہو گیا. اس کو کہتے ہیں عنعنہ کرنا, تدلیس کرنا, چیزوں کو چھپا دیا, کلیئرلی نہیں بتایا گیا کس سے سنا. تو عن کر کے کہتے یہ کیا طریقہ؟ بتاؤ کہ مجھے سنا, حدثنا, اخبرنا, مجھے انہوں نے بتایا, میں نے ان سے سنا. اس طرح کے الفاظ, اس کے خاص الفاظ طے کیے ہیں کہ یہ الفاظ سے بولا جائے تب اس کی سند مضبوط سمجھی جائے گی. تو اتنی باریکی ہے اس کے اندر. تو اس حدیث کے اندر تو اتصال السند بھی ہے, تمام راوی ایک کلاس نیریٹر ہے, ٹاپ لیول کے, اور تمام کے تمام زبردست میموری والے, اور تمام کے تمام پوری روایت کے اندر کوئی علت نہیں ہے, اور کوئی اگر جس کے دوسرے طرق میں ہے اور بھی کچھ طریقوں سے روایت آئی ہے اس میں تو ہے علت وغیرہ, لیکن یہاں پر کوئی بھی نہیں اس والی میں بالخصوص. اور اسی طریقے سے یہ شاذ بھی نہیں.
اگر آپ یوں دیکھیں اس کو تو گولڈن چین، خاص چین بہت سارے راویوں کی مختلف چین، مختلف صحابہ کی مختلف چینز ہیں. ان سلسلوں کو آپ اصح السند کہہ سکتے ہیں، دا بیسٹ چینز. لیکن یہ 5 گولڈ ان کے علاوہ بھی ہیں، یہ 5 ایسی چین ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے گولڈن چین آف نیریشن. لکھا ہے اس کو گولڈن سے تو گولڈن چین آف نیریشن، سلسلۃ الذہب، کہ یہ اگر چین کبھی آ جائے تو یہ بس بیسٹ آف دا چینز ہے مختلف لوگوں کے نزدیک. مثال کے طور پہ امام ابن راہوی جو ہے، اسحاق ابن راہوی، راہویہ بھی پڑھتے ہیں، ان کا ایک دونوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے، ان کا نام راہویہ یا راہوی. تو یہ بہت بڑے امام گزرے. یہ اور امام احمد، ان دونوں کے نزدیک سب سے اعلیٰ درجے کی جو چین ہے وہ ہے الزہری عن سالم عن ابی، وہی عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے سالم ان سے روایت کریں اور ان سے روایت کریں ابن شہاب الزہری. اگر یہ امام زہری اگر ان سے روایت کرے تو یہ چین ان دونوں کے نزدیک، ان دونوں بزرگوں کے نزدیک، محدثین کے نزدیک سب سے ٹاپ لیول کی، یعنی ون آف دا بیسٹ گولڈن چین ہے. اس میں کوئی کوشچن نہیں ہوتا کبھی بھی، آئیڈیل. امام بخاری کہتے ہیں کہ مالک عن نافع عن ابن عمر، نافع جو ہے یہ عبداللہ ابن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں، مولا ابن عمر ہے، آزاد کردہ غلام، ان کے خاص شاگرد بھی ہیں. تو امام مالک اگر ان سے روایت کرے اور یہ عبداللہ ابن عمر سے کرے تو یہ امام بخاری کے نزدیک تو بیسٹ چین ہے، ٹاپ لیول چین ہے. امام مدینی اور ان کے امام فلاس، ان کے نزدیک ابن سیرین جو عبیدہ سے روایت کرے اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرے تو یہ چین ان کے نزدیک ون آف دا بیسٹ چینز ہے. اور بھی بہت ساری، یہ میں کچھ تھوڑی سی مثال دے رہا ہوں. ابن معین جو ہے، امام یحییٰ ابن معین بہت بڑے محدث، وہ کہتے ہیں اعمش اگر ابراہیم نخعی ان سے روایت کرے، وہ اگر علقمہ سے، اور وہ عبداللہ ابن مسعود سے اگر روایت کرے، تو اگر اس چین میں یہ سلسلہ آئے، یہ جو معروف آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حنفی چین ہے، امام ابو حنیفہ یا حنفی فقہ کی جو چین ہوتی ہے وہ ان میں یہ اشخاص زیادہ آتے ہیں، یہ کوفی لوگ ہیں اس کے اندر، یا عراقی لوگ ہیں کہا جا سکتا ہے. اور ابن ابی شیبہ کے نزدیک زہری جب علی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں، ان کے بیٹے یعنی امام زین العابدین سے جب وہ روایت کریں، جو کہ اپنے والد اور پھر وہ آخر میں حضرت علی سے روایت کریں، اس چین سے اگر کوئی چیز آئے تو ان کے نزدیک وہ گولڈن چین ہے، سلسلۃ الذہب ہے. حسن حسین کے بیچ میں ابھی کون ہے؟ ابھی ان کے والد وہ اپنے ابا سے، ان کے بیٹے کا نام لیا کہ حسین ابن علی اپنے ابا سے روایت کریں تو علی سے. ان ابی تو کیا ان علی بھی آ جاتا ہے حسین. ہاں یہ کیوں ان ابی پھر ان علی نہیں، علی بن حسین ان ابی، یعنی علی بن حسین کون ہے؟ امام زین العابدین، تو وہ اپنے باپ یعنی حسین سے، حسین حضرت علی سے. اوپر کی چین ہے اس میں الزہری ان سالم زہری الزہری، یہ پھر کہاں گیا اس کے بعد؟ کیا مطلب؟ حضرت علی کے بعد حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد. ہاں سارے صحابہ پہ رکے نا، سارے صحابہ سب اللہ کے رسول تک پہنچ گئے، مطلب وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک جگہ جہاں فائنل جو راوی ہوتا ہے وہ تو صحابی ہوگا نا، پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لکھا نہیں میں نے، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر مراد ہوگا عن ابی، جی ان سے عبداللہ ابن عمر مراد. جی جو اوپر والی چین ہے جی، یہ پچھلی سلائیڈ میں ہم نے یوز کری تھی تو وہ اس نے اس کو ویک بنا دیا تھا، کیا وجہ تھی؟ نہیں وہ اس لیے کہ وہ یہ کہا تھا کہ یہ والی اس میں تو اس تو بیسٹ چین ہے، لیکن یہ روایت اس چین سے ایکچولی آئی نہیں ہے، دوسری چین سے آئی ہے، راوی کو دھوکا ہو گیا، اس نے اس چین سے لکھ دیا، اس لیے کہا کہ یہ ہڈن ڈیفیکٹ ہے. ہم یہ کہیں گے تو بیسٹ چین سے آئی تو ختم ہو گئی بات نہیں، لیکن بھائی آئی بھی ہے اس سے کہ نہیں، تو ویریفائی کرنا پڑے گا نا. یہ ویریفائی، ہاں تو وہ اس میں راوی غلط لگا دیا ادھر، اصل میں یہ اس راوی نیچے والے نے، تو یہ بتانا چاہ رہے. تو یہ ہڈن ڈیفیکٹ میں اور آپ تو نہیں سمجھ سکتے، بڑے بڑے محدثین بھی شاید نہ سمجھ سکتے، ان سے بھی بڑے محدثین دیکھیں گے اس کو تو ان کو سمجھ جائے گا. ٹھیک ہے. صحیح لغیری اس کے برعکس ساری چیزیں موجود ہیں، وہ پانچوں کنڈیشن میں سے، لیکن ایک کنڈیشن میں، 4 میں سے ایک میں حافظہ بیچارے کا تھوڑا سا ہلکا ہو گیا کسی بھی درجے میں، ایک ٹاپ کلاس نہیں رہا، بس ذرا سا نیچے ہو گیا، ہلکا پھلکا، بہت ہلکا، تو وہ بیچارہ اب اس راوی کی وجہ سے حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی، حسن ہو جائے گی. یا تو حسن لذاتی بھی اور صحیح لغیری، یہ دونوں مور لیس دا سیم چیزیں، سملر چیزیں. بہرحال تو اس کو صحیح لغیری یہاں پر کہیے کہ ساری کنڈیشن موجود ہے، لیکن دوسری بہت ساری روایات
एक और रिवायत आएगी 3 उधर से आगे, वो सब भी रिवायत यही हदीस बयान कर रही है लेकिन दूसरे रावियों से। तो उसका मतलब है कि इसका हाफजा जो क्वेश्चनेबल हो गया था, हमारे लिए है क्वेश्चनेबल, इसके हाफजे से उस क्वेश्चन की वजह से कि ये टॉप लेवल पे 99% नहीं रहा, 95 हो गया, तो अब ये हदीस सही से गिर के हसन में आ रही थी। लेकिन ये रिवायत वो भी यही बात क्या कर रहे हैं, और वो सारे टॉप क्लास के नरेटर हैं, उनमें कोई क्वेश्चन नहीं है, तो वो सारी तो सही हदीस है। ये हसन है, अभी हसन नहीं है, ये भी सही है क्योंकि इसका मैसेज एग्जैक्टली वही है जो और हदीसों में आया है, लेकिन अभी सही खुद नहीं है, इस वीक नरेटर की वजह से, उसको कहेंगे किसी और की वजह से है। सही हो गई है, इनको अपनी बीवी की वजह से पासपोर्ट मिला है, सही है ना, लाल पासपोर्ट के खुद मुस्तहिक नहीं थे, इनको ये बेगम की वजह से मिल गया, ये उल्टा भी हो सकता है। तो ये लिगैरिही है, इनको गैर की वजह से टॉप लेवल मिल गया है, टॉप लेवल पे, लेकिन इनकी पोजीशन जो है वो एक सप्ली भी आई थी, सही है। लेकिन सलीम भाई अगर वो कंडीशन दूसरी फुलफिल कर जाए मुतवातिर वाली, तो फिर तो अलग बात है, फिर तो सवाल हदीस मुतवातिरा में तो ये सवाल आता ही नहीं। ये सवाल कि हदीस अगर मुतवातिरा है, 50 लोगों ने, 40, 60, 70 लोगों ने कहा, तो उसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं कि रावी कैसा है, कुछ भी हो, वो इतने सारे लोग ये बात कह रहे हैं, तो फिर उसमें चेक करने की जरूरत नहीं कि वो आदमी वैसे कहता रहा है, क्योंकि इसमें तो ना हाफजे का क्वेश्चन है ना किसी और चीज का। 70-80 लोग मिलके इसका हाफजा कमजोर भी, तो उसका तो सही है ना, क्या सबका खराब होगा। तो वो मुतवातिर में तो आप ही चेक करते नहीं, ये तो आहाद की मिसालें चल रही है, अगर आपको याद हो तो हम आहाद की डिसीजन, इसलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा, इस तरह के सवाल कर लिया करें ताकि हमें पता चले कि हम अपने ट्रैक पे रहे, सही ना, वो क्योंकि वो ब्रांचिंग हुई हुई है तो काफी आगे जाके कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। इसकी मिसाल भी देख लीजिए, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये बात ना होती कि मेरी उम्मत पे चीज शाख गुजरेगी, भारी पड़ जाएगी, तो मैं उनको हुक्म देता कि हर नमाज से पहले मिसवाक करें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी आपने इतनी ताकीद की, आप इतना चाहते थे कि लोग करें, दिल चाहता था कि कहीं ये फर्क ना हो जाए, मशक्कत ना पड़ जाए इन बेचारों के लिए, उनकी रहमत की वजह से, मोहब्बत की वजह से आपने ये कहा नहीं, वरना आप चाहते यही थे कि लोग करें। तो मिसवाक कितनी अहम है। तो उसकी चेन में मोहम्मद इब्न उमर जो है वो रिवायत करते हैं अबू सलमा से, वो अबू हुरैरा से, जो रिवायत असली थी पीछे वाली, वो दूसरी हदीस में भी इत्तेफाक से चेन थी, जो भी मैंने हिडन डिफेक्ट की इल्ला की बयान की थी, ये थी ना, वही वाली है। उसमें अगरचे मोहम्मद इब्न उमर नहीं, इब्न शिहाब ज़ुहरी है इनकी जगह, तो इब्न शिहाब ज़ुहरी वहां आ गए तो वो हदीस सही टॉप लेवल की होगी, कोई क्वेश्चन नहीं। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद इब्न उमर खुद जो है वो वीक नैरेटर है, वो टॉप लेवल के नहीं, वो फ़िक़ह नहीं है बल्कि सदूक है या और कुछ नीचे है। इसकी वजह से अब उनकी मेमोरी के क्वेश्चन की वजह से ये हदीस सही है खुद न रही, लेकिन चूंकि ये और नरेशन है जिसमें ये बात इसी तरीके से आई है, तो अब वो सारी हदीसें इस हदीस को पक्का कर देती हैं, अगरचे ये फिर ज़ाती ही नहीं रही, गैरी ही हो गई, ले गैरी हदीस, ले गैरी ही मजबूत हो गई है, सही लेकिन ले गैरी ही, यानी पता चल गया कि इसमें कुछ था प्रॉब्लम जो आसपास से पक्का सपोर्ट कर दिया गया इसको, सही। इसके बरक्स दो और, हसन लिजाती ही और लिगैरी, हसन खुद या हसन किसी और वजह से। तो हसन लिजाती क्या होती है, जो खुद मजबूत हो, सही के दर्जे में ना हो बल्कि सही से जरा सा नीचे हो, सही। वो क्या होता है, वो फिर वही रावी बेचारे का हाफजा थोड़ा सा कमजोर है, जैसे मैंने कहा कि सही लिगैरी जो पिछली हदीस गुजरी है, अगर इसके और मुताबिआत ना होते और शवाहिद ना होते, दूसरी हदीसें अगर उसको सपोर्ट ना करती तो वो हसन लिगैरी, हसन लिजाती बाय डिफॉल्ट वो हसन लिजाती ही है अगर उसको सपोर्ट ना मिले, ये है ही हसन लिजाती। अब इसको जो सपोर्ट मिली इक्का दुक्का रिवायतों से, वो सब भी कुछ ऐसी ही थी, बिल्कुल परफेक्ट सही लेवल की नहीं थी, तो लेवल तो बढ़ गया इसका, लेकिन ये है कि एक आध रावी इसमें हल्का दर्जे का रहा है, ठीक है। तो ये है, इसकी मिसाल ये आगे, इन्ना अब्वाब जन्नत तहता ज़िलाल सुयूफ, के जन्नत तलवारों के साए में, सही है। अब ये कुतैबा रिवायत करते हैं जाफर इब्न सुलेमान से, वो अबू इमरान अल-जौनी से, जो अबू बकर इब्न अबी मूसा से, और ये हज़रत अबू मूसा अशअरी से, जिनके अब्बा हैं अपने वालिद साहब से, जो सहाबी रसूल हैं, उनसे रिवायत करते हैं। इसमें जाफर थोड़े से कमज़ोर नैरेटर है, तो हदीस जो है वो हसन होगी, और कोई और सपोर्ट उस तरह से मौजूद नहीं है कि उसको सही के दर्जे पे पहुंचा दे, लेकिन इक्का दुक्का से सपोर्ट से बस वो हसन ही के दर्जे में रही, टॉप क्लास के कई लोग मिल जाते हैं, उनमें मिले, ठीक है। तो हसन हदीस, सही हदीस, इनका रूल क्या है वो आखिर में देखते हैं। इसके अलावा हसन ले गैरी ही है, वो कि जो असल में तो ज़ईफ रिवायत है, वीक है, रावी उसमें कमज़ोर है, या रावी इतना मजहूल है कि लोग जानते नहीं उसको ज़्यादा,
नाम सुना हुआ नहीं है, बड़ा अनयूजुअल सा नाम है, कम कम नजर आता है, कम कम मिलता है, लोग पहचानते नहीं इसको ज़्यादा, बहुत वेल नोन नहीं है, या नरेशन में कुछ थोड़ी सी कमजोरी है, जैसे उधर कुछ ब्रेक भी आ गया तो हदीस तो ज़ईफ हो गई, इन प्रॉब्लम्स की वजह से हदीस ज़ईफ हो गई, ठीक है। और वीकनेस भी थोड़ी आम, हाफजे में भी वीकनेस दूसरी वालों से ज़्यादा है तो हदीस वीक हो गई। लेकिन और बहुत सारे रिवायतों ने ये हदीस, वो भी सारी वीक और हसन, और वीक हसन ऐसी कुछ थी, उन्होंने इसको इतना सपोर्ट किया कि वो वीक से निकल के हसन ले गैरी ही हो गई, कि इतनी सपोर्ट उसको मिल गई 4-5 दूसरी हदीसों से कि हसन के दर्जे में आ गई। तो ये जो अहादीस है लैलतुल निस्फ मिन शाबान की, जिसको शाबान की 15वीं रात जो होती है, जिसे शब बरात कहते हैं हमारे यहाँ, लैलतुल बराअह, उस रात के बारे में जो अहादीस आई हैं वो अक्सर ज़ईफ है, लेकिन वो 12, 15, 17 रिवायत हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट कर देती है एक मौजू को, तो इस वजह से मजमून सपोर्टेड हो जाने की वजह से अब वो हसन के दर्जे में आ गया। इसलिए उस पर उम्मत का अमल और तामुल रहा है, उस पर इख्तिलाफ उलमा ने नहीं किया है कदीम से कि उस पर अमल किया जा सकता है। अब मौजूदा ज़माने में लोग करते हैं, लेकिन पुराने ज़माने के अइम्मा के नज़दीक इस पर इख्तिलाफ नहीं है कि उस पर अमल करना जायज़ नहीं, जायज़ अक्सर के नज़दीक सही है। वो इसी वजह से कि वो हसन ले गैरी ही हो गई है, हसन इसलिए कि एक दूसरे से सपोर्ट मिल गई, वो कमजोरी जरा सी उसकी दूर हो गई। कभी ये होता है कि इसमें हाफजे का मसला इस रिवायत में, उसमें हाफजे का नहीं, इसमें जो है वो चेन का मसला हो गया, उसकी वो वहाँ पे वो मसला है, उसका मुफ्ती इसलिए ने कंपनसेट कर दिया, सब एक दूसरे को सपोर्ट करके मिल बांट के जरा सा कोई ना कोई काम उन्होंने चलाई दी, तो वो काबिल एतबार हो गई, एतमाद हो गई। लेकिन बहुत शदीद उसमें कमजोरी नहीं होनी चाहिए, ये ना हो कि कोई रावी इसमें झूठा ही, तो हदीस बिल्कुल ही रद्द के काबिल हो, उसकी तफसील आएगी आगे तो कैसे रद्द किया, तो किस तरह की हदीस, और मुख्तलिफ तरीक़ों ने इसको मजबूत कर दिया। उसकी मिसाल कि इन्न इम्रअतन मिन बनी फज़ारा और इन्न इम्रअतन मिन बनी फज़ारा तज़व्वजत अला नअलैन, लंबी हदीस का एक हिस्सा है इमाम तिरमिज़ी लेकर आया कि एक औरत बनी फज़ारा की जो थी, उन्होंने उनका रिश्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के साथ जब किया तो ये कहा कि भाई कुछ है नहीं इसके पास, एक जूते का जोड़ा है, तो कहने लगे मैं उस पर राज़ी हो गए, उन्होंने अपना यानी निकाह उसको महर बना के कबूल कर ली। तो अब इस रिवायत के अंदर शुअबा रिवायत करते हैं आसिम से, वो कहते हैं उबैदुल्लाह से, जो अब्दुल्लाह इब्न आमिर से, और आमिर इब्न रबिया जो है सहाबी, इनसे रिवायत करते हैं। इसमें आसिम वीक है, लेकिन कुछ और रिवायतों ने इस मौजू को थोड़ा सा मजबूत करके, वरना ये हदीस ज़ईफ होती, थोड़ी सी सपोर्ट इसको दूसरी रिवायत से मिल गई, अब ये हसन ले गैरी ही हो गई। इन दोनों में बस फर्क यही है कि वीकनेस जरा ज्यादा होती है हाफजे में, रावी के, हसन ले जाती ही में, सही ले गैरी के मुकाबले में, और बस और बाकी सारी चीजें मिलती जुलती हैं, कोई फर्क नहीं। असल में दोनों एक ही चीज है, सही ले गैरी और हसन ले जाती ही एक चीज है, उसमें सपोर्ट ज्यादा अच्छे लोगों की मिल जा रही तो काम बन जाता है, इधर जरा से कम सपोर्ट मिलती है, बस और खास फर्क नहीं। तो अगर आप स्ट्रेंथ देखें तो सबसे नीचे कौन सी होगी, ज़ईफ को छोड़ दीजिए, मकबूल में, क्योंकि वो ज़ईफ तो मकबूल नहीं है, मकबूल में हसन ले गैरी ही, हसन ले जाती ही, सही ले गैरी ही, सही ले जाती, और उससे ऊपर मुतवातिर, वो क्विज था आपका जो आपने जवाब दे दिया, ठीक है। आखिरी चीज क्या, ये जो चीजें सपोर्ट करती हैं वो कौन कौन सी चीजें सपोर्ट करती हैं, तो कभी उनको में से कुछ चीजें शवाहिद के तौर पे सपोर्ट करती हैं कि और रिवायत है किसी और चेन से आई है, किसी और हदीस का मौजू सेम है, सिमिलर है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है, मानी एग्जैक्टली सेम नहीं, और मिलती जुलती आ गई, जैसे कि लैलतुल निस्फ मिन शाबान की जैसे रिवायत आई, मुख्तलिफ रिवायतें हैं, बात एग्जैक्टली सेम नहीं करे लेकिन मोर और लेस सेम बातें कर रही हैं कि भाई इस रात में अल्लाह के रसूल ने इबादत का कहा, या इसमें गुनाह माफ होते हैं की बात कही, या मुताबिक कि फिर उसमें चेन भी तकरीबन अगरचे मुख्तलिफ है, लेकिन हदीस का जो मतन है वो मोर और लेस सेम होता है, तो दूसरी रिवायत से आगे इसमें वीकनेस थी लेकिन इस चेन में कोई वीकनेस नहीं, तो ये सही हो गई, जब ये सही हो गई तो वो भी वीक जो है वो हसन ले गई ही हो गई, इसने सपोर्ट कर दिया उसको। या कुरान की कोई आयत है जिसको सपोर्ट करे तो हदीस तो वैसे सही है, लेकिन ये कि कुरान की आयत उसको सपोर्ट करे तो जाहिर है तो उसका स्टेटस बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जहन में रखना चाहिए कि ये मेयार तो इंसानी बनाया हुआ है, हम ये सहाबा भी नहीं, बाद के लोगों ने ये मेयार अपना बनाया ताकि इस चीज़ को मजबूत किया जाए कि रोबस्ट मेयार जैसे आप बना सकते हैं, फुल प्रूफ तो कभी भी कोई चीज़ नहीं होती, तो उसमें ये हो सकता है कि आदमी का हाफजा ख़राब है, लेकिन क्या ज़रूरी है कि वो हर दफ़ा जब हदीस बयान कर रहा हो गलती बयान कर रहा हो, हर दफ़ा गलती से, बल्कि ये भी हो सकता है कि एक आदमी झूठा हो लेकिन हमेशा झूठ ना बोले, किसी एक बात में सच भी बोल सकता है, लेकिन हमारे पास चूंकि वेरीफाई करने का कोई आला नहीं है तो ह्यूमनली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम उसकी इस बात को ये कहें कि ये झूठ उसने बोला है यहाँ पर या नहीं बोला है, इसको वेरीफाई करने के लिए कोई आला नहीं, तो हमने फिर ऐसे हदीसों को साइड में कर दिया।
لیکن امکان ہے کہ کوئی صحیح حدیث بھی سائڈ لگ گئی، اللہ عالم۔ تو اگر قرآن اس کو سپورٹ کر دے گا قرآن کا مسئلہ، تو کہیں گے جب قرآن میں یہ بات ایسے ہی ہے تو حدیث میں اگر ہے تو ملتی جلتی ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے بائبل میں آج بھی موجودہ بائبل میں اگر کوئی ایسی بات ملے کہ بھائی فارقلیل کا لفظ لکھا ہوا ہے جو موجودہ بائبل میں پیراکلیٹوس، وہ فارقلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے اور بالکل اس کو ایسے ہی سمجھا گیا ہے، تو قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ بھائی بائبل میں انجیل میں یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ نہیں نیو ٹیسٹمنٹ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، احمد کا نام آیا، وہی مفہوم قریب فارقلیل کا ہے۔ تو یہ لفظ اگر اس کے اندر موجود ہے اور آ گیا ہے تو ہم کہیں گے بائبل کی بات ٹھیک ہے، یا قرآن کی وہ باتیں جو بائبل میں موجود ہے اور بائبل کی وہ باتیں جو قرآن سے ملتی ہیں ایگزیکٹلی سیم ہے، تو اس کو ہم کیوں ریجیکٹ کریں گے؟ اس لیے کہ بائبل میں تحریف ہو گئی ہے، ہم کہیں گے کہ اس کے باوجود یہ بات تو ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بائبل قابل عمل نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کی ہر بات ہی غلط ہو، ہر بات ہی تحریف شدہ ہو چکی ہو، بہت ساری باتیں اس کی اب بھی قابل قبول ہو سکتی ہے، جو چیز قرآن سے مطابقت رکھتی ہوگی اس کو ہم لے لیں۔ تو ایسی بہت سی احادیث کبھی کبھی ضعیف ہونے کے باوجود قبول کر لی جاتی ہے، اور اسی کی وجہ ہوتی ہے کہ تلقی بالقبول، ایک اور کانسیپٹ ہے تلقی بالقبول، ہر وہ چیز کہ جس کو کوئی ایسی بات کہ جو بظاہر ہمیں صحیح نہ لگ رہی ہو لیکن علماء نے، فقہا نے، صحابہ نے، بعد کے لوگوں نے اس کو ایز اے ہول اڈاپٹ کر لیا، لے لیا، اب وہ چلا رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ اب اگر وہ کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ اس کی سب سے بڑی مثال اگر دی جا سکتی ہے صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح کی روایتیں اکثر کے نزدیک ضعیف ہیں اور کوئی ان میں بہت زیادہ جان نہیں ہے، لیکن امت کا عمل رہا ہے، تعامل رہا ہے، امت جو ہے وہ مستقل اس پر عمل کرتی رہی ہے، تمام ہی ائمہ نے اور فقہا نے اور محدثین نے، اور اکثر لوگ اس کو پریکٹس کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ ہی چلا کہ تلقی بالقبول اس کو حاصل ہے۔ یا یہ جو مردے کو تلقین والی جو ہے وہ بھی صحیح میں، نہیں وہ حدیث تو ٹھیک ہے، اچھا وہ حدیث بھی ہاں اس میں تو اشکال نہیں ہے، اسی لیے امام احمد بن حنبل کے ہاں تو رحمہ اللہ یہ باقاعدہ ان کے ہاں تو مسئلہ ہے کہ کرنا چاہیے، اور حدیث آئے گی بھی بلکہ لقینوا موتاکم کو تلقین کیا کرو اپنے مردے کو، تو وہ حدیث ایسا ہوتا ہے۔ وہ حدیث کے 40 حدیثیں جس شخص نے یاد کی میری امت میں سے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو، اس طرح کے الفاظ اس حدیث کے آئے ہیں، یہ حدیث بھی سب کے نزدیک ضعیف ہے، لیکن وہی امت کا عمل اس پر ہے۔ امام نووی بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنے اس کے مقدمے میں یہ بات بھی لکھی اور تذکرہ بھی کیا، خود اسی بنیاد پر انہوں نے جمع بھی کی، جو امام نووی کی 40 ہے 40 حدیث کہ وہ 40 حدیث ہے، اور کئی علماء نے اس کو جمع کیا اور محدثین نے اس کو جمع کیا۔ کیوں جمع کیا؟ اسی لیے جمع کیا کہ تاکہ لوگ آسان چھوٹی چھوٹی حدیثیں آ جائیں، لوگ ان کو یاد کریں، حالانکہ حدیث ضعیف ہے سب کے نزدیک، لیکن اس کو تلقی بالقبول، اس کو قبولیت حاصل ہے امت میں ایز اے ہول، لوگوں نے اس پہ عمل کیا ہے، اس کا عمل تواتر کے ساتھ لوگوں میں موجود رہا ہے، تو ایسی حدیث بھی سپورٹ کر دیتی چیزوں کو مضبوط کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، بس یہ آج کے لیے کافی ہے، کافی بھاری ہو گیا، اللہ کرم فرمائے، ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آگے چلتے رہیں گے۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔